تازہ ہیں؟ 5 نسخ کا معنی، نسخ کے 2 معنی، نسخ کا لغوی معنی ازالۃ شیء بشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ذریعے سے ہٹانا، اور متقدمین کے ہاں نسخ کا اصطلاحی معنی بھی یہی ہے، ایک چیز کو دوسرے سے ہٹانا، لہذا ان کا نسخ بڑا وسیع ہے۔ آیت بالکل ختم کر دی، یہ بھی نسخ ہے۔ اسی طرح آیت کا ایک حصہ منسوخ ہوا، یہ بھی ان کے ہاں نسخ، ازالۃ شیء بشیء۔ ایک قید ختم ہو گئی، باقی آیت موجود ہے، حکم موجود ہے، تو بھی نسخ ہے۔ اسی طرح وصف تبدیل ہو جائے، یہ سب نسخ ہے۔ اس لیے ان کے ہاں منسوخ آیتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور قرآن پاک میں موجود ہیں، اور علامہ سیوطی نے اپنی تفسیر میں جلالین میں جگہ جگہ کہتے ہیں یہ منسوخ فلاں آیت سے، یہ منسوخ فلاں آیت سے کہتے رہتے ہیں۔ وہ اس تناظر میں نسخ کا وہ معنی ازالۃ شیء بشیء، اب کسی عمل کو کی مدت ختم کرنا بیان ہو، یہ بھی ازالہ ہے۔ فوراً سمجھ میں آنے والے معنی سے دوسرے معنی کی طرف پھیرنا، یہ بھی ازالہ ہے، لہٰذا یہ بھی نسخ ہے۔ لفظ کا ایک معنی لفظ سنا، ایک معنی فوراً ذہن میں آ رہا ہے، ایک معنی دور ہے، اس کا دور مدلول، اب اس سے ہٹانا بھی گویا کہ ان کے ہاں نسخ ہے۔ اسی طرح صفت موصوف میں قید اتفاقی بتانا، یہ بھی نسخ ہے۔ عام کو خاص کرنا، یہ بھی ان کے ہاں نسخ ہے۔ اس حوالے سے یہ نسخ کی پھر تقریباً ان کے ہاں 500 آیتیں بنتی ہیں جو منسوخ ہیں۔ قرآن پاک میں 500 منسوخ آیتیں موجود ہیں، کس کے ہاں؟ نہیں، متقدمین کے ہاں۔ سیوطی کا اپنا نظریہ یہ نہیں، جلالین میں استعمال یہی کیا ہے، لیکن وہ علامہ محلی سے متاثر ہیں۔ متاخرین کے نزدیک نسخ کا صحیح معنی دیکھیں، ازالۃ شیء بشیء کو وہ لغوی معنی کہتے ہیں، اصطلاحی معنی ازالۃ شیء بشیء نہیں ہے۔ ایک حکم شرعی آیا تھا، ایک نئے حکم شرعی نے جو بعد میں آیا ہے پرانے حکم شرعی کی انتہا بتا دی کہ آج کے بعد یہ حکم شرعی نہیں رہے گا۔ بیان انتہاء حکم شرعی بطریق شرعی متراخ عنہ حتی لا یجوز امتثالہ، کہ اس پرانے حکم پر عمل ختم ہو گیا، یہ ہے نسخ۔ متاخرین کے ہاں نسخ یہ ہے کہ پرانا حکم اب عمل میں نہیں آئے گا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بیت المقدس کی طرف اب نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھنے والا گناہگار ہوگا، عقیدہ رکھے گا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 50 نمازیں پڑھنا منسوخ ہو گئی، حکم آیا تھا، بعد میں نئے حکم نے منسوخ کر دیا۔ تو متاخرین کے ہاں نسخ میں یہ ہوتا ہے کہ پرانا حکم اب قابل عمل نہیں رہا۔ شرعی طریقے پر کسی حکم شرعی کے ختم ہونے کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ کیا پہلا حکم معمول بھی نہیں ہوگا؟ اس لحاظ سے یعنی پرانا عمل بند ہو گیا، اس کا دروازہ بند، اس لحاظ سے پھر منسوخ آیتوں کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالے سے 21 آیتیں لکھی ہیں، لیکن ان میں بھی 2 کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے، لہٰذا 19 رہ جاتی ہیں۔ آیت 21 لکھ کر شاہ صاحب فرماتے 20 کے حوالے 20، 20 کے لگ بھگ اور ہے 21، تو وہاں طالب علم الجھتا ہے 21 لکھ کر حوالے کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ 21 تو ہے لیکن ان میں 2 آیتیں منسوخ نہیں ہے، تو نہ 21 رہی نہ پوری طرح 20 رہی، تو بس قریب قریب ہو گئی۔ نسخ سے متعلق ایک اہم بات، نسخ کی شکلیں ہیں۔ نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالحدیث، نسخ الحدیث بالحدیث، اور نسخ الحدیث بالقرآن۔ اور یہ جو اجماع امت ہے، یہ کہنا ہے اجماع امت ناسخ نہیں ہو سکتا، لیکن نسخ پر علامت ہے۔ اگر امت نے کہہ دیا کہ اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں کوئی حدیث ہے، اور وہ حدیث ناسخ ہے، اجماع ناسخ نہیں ہے، نسخ کی علامت ہے۔ اجماع امت کسی نص کے سامنے آ جائے تو نص منسوخ، لیکن اجماع ناسخ ہے۔ ناسخ کون ہے؟ حدیث، اور یہ وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے، یہ اجماع اس پر دال ہے۔ وہاں کوئی حدیث ہوگی جس کے مقابلے میں اجماع ہو چکا ہے، جس کے حمایت میں اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اجماعی معنی لیں گے اور برعکس کو کیا کر لیں گے؟ یہ ضد کرتا ہے یار۔ وہ علامہ جلال الدین سیوطی نے 21 آیتیں جو پیش کی وہ ہم ذکر نہیں کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو آیتیں 5 پیش کی ہے، شاہ صاحب کے ہاں 5 منسوخ ہے، وہ صرف پیش کریں گے اور
یہ کیوں ضد کرتے یار. یہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو میرا خیر براہ راست زور بھی نہیں مانتا نا. دیکھیں یہ وہ منسوخ آیتیں جو امام سیوطی نے لکھی. ناسخ منسوخ اس طرف ہے، ناسخ آگے اس کے سامنے. کون سی آیت کس سے منسوخ ہوئی؟ 21 آیتوں کی وہ تعداد انہوں نے پیش کی ہے. یہ منسوخ ساتھ ناسخ. یہ جو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اس کو شاہ صاحب یعنی سیوطی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے. لا يحل لك النساء من بعد منسوخ ان احللنا لك ازواجك ناسخ ان اذا ناجيتم الرسول منسوخ اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم ناسخ ان فاتكم شيء من ازواجكم منسوخ قاتلوا المشركين كافة ناسخ قم الليل الا قليلا منسوخ علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا من القرآن اس کے لیے ناسخ. یہ 21 آیتیں ہیں. ان 21 میں امام شاہ ولی اللہ نے 5 کو منسوخ تسلیم کیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے ان کو بھی منسوخ نہیں مانا. ان کی بھی توجیحات کی ہیں. وہ 5 آیتیں آپ دیکھ لیں. منسوخ آیت 180 سورہ بقرہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت فرض ہے. یہ آیت منسوخ ہے لا وصیت لوارثین کے ساتھ. حدیث دوسرے مفسرین یہ فرماتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم 11 اور 12 نمبر آیت سورہ نساء اس سے منسوخ ہے. دوسری آیت شاہ صاحب کی نظر میں سورہ انفال کی 65 نمبر آیت، حرض المؤمنین علی القتال، ایک کافر کے ساتھ ایک مسلمان کا 10 کافروں سے مقابلہ، یہ فرض تھا، منسوخ ہو گیا. اب ایک کا مقابلہ کتنوں سے ہوگا؟ 2 سے. یہ 66 نمبر آیت ناسخ. لیکن اس کی توجیحات ہیں. اسی طرح لا یحل لک النساء من بعد، یہ منسوخ آیت ہے نمبر 52، اور اس سے پہلے 50 نمبر آیت اس کے لیے ناسخ ہے. تلاوت میں پہلے ہے، نزول میں بعد میں ہے کہ آپ کے لیے کوئی بیوی اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. لیکن آیت نمبر 50 نے کہا کہ 4 قسم کی خواتین سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا نہیں، لیکن اجازت مل گئی تھی. اسی طرح جب پیغمبر سے آپ کوئی جرگہ مشورہ کریں اس سے پہلے صدقہ دے، منسوخ ہو گئی. اشفقتم 12 نمبر آیت منسوخ، 13 نمبر اس کے لیے ناسخ. آپ تہجد آپ کے لیے فرض ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 2، اور تہجد کی فرضیت امت کے لیے منسوخ ہو گئی، سورہ مزمل آیت نمبر 20. یہ 5 آیتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی. سورہ بقرہ 180 منسوخ، سورہ آل عمران 65 منسوخ، سورہ احزاب آیت نمبر 52 منسوخ، سورہ مجادلہ 12 منسوخ، سورہ مزمل 2 منسوخ، اور اس کے لیے ساتھ ناسخ. اس کے سل میرا خیر ختم ہے. شان نزول کے حوالے سے 2 شرطیں ضروری ہیں. ان آیت کا شان نزول جاننا مفسر کے لیے فرض ہے کہ جہاں اشارات ہوئے ہیں واقعات کی طرف، وہ اشارے جاننا ضروری ہے. یا کوئی عام آیت ہے اس کو خاص کرنا ضروری ہے تو اس کا شان نزول جاننا ضروری ہے. بہرحال ہم جاتے ہیں اب آخری مرحلے کی طرف. 9 بج گئے. شان نزول کے فوائد وغیرہ ان کو موقوف کر لیتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اتنی باتیں تو سمجھ آ گئی ہے نا جی. قرآن پاک کے علوم کتنے ہیں؟ کون کون سے؟
یہ حذف اور اتناب